نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ اسباق میں بنی اسرائیل کے بڑوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا بیان تھا کہ تورات پر عمل کرنے سے روگردانی کر رہے تھے، ہفتے کے شکار کو منع کیا تو کر رہے تھے، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ٹال مٹول کرتے رہے اور قتل کر کے دوسروں پر الزام دھرتے رہے اور دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. آج کے سبق میں اور اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان یہود کے 5 گروہوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ یہ جو 5 گروہ ہیں، ان سے ایمان لانے کی یا خیر کی توقع نہ رکھیں. ان کے اندر ایسی برائیاں آ چکی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے سیدھی راہ پر چلنا ان کا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے. ایک وہ انسان ہے جس کے اندر غلطیاں کوتاہیاں تو ہیں، لیکن ممکن ہے اسے فکر ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، توبہ استغفار کی طرف دھیان ہے، تو ممکن ہے وہ سیدھی راستے پہ آ جائے گا، آج نہیں تو کل توبہ کر لے گا. لیکن ایک آدمی کی مزاج میں شر ہے اور وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس سے توقع ہی نہیں ہے کہ بس اس سے تو جان بچانا ہی بہتر ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ابھی ذکر آنے والا ہے کہ یہ 5 گروہ ایسے ہیں کہ ان سے توقع ہی نہ رکھو کہ یہ ایمان لائیں گے، بلکہ ان کی مزاج میں ایسی شر ہے کہ ایمان سے محروم رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. چنانچہ ان 5 گروہوں کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا ذرا غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ مطلب ان پر بھی تمہیں امید ہے کہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی ہرگز یہ ایمان لانے والے، بولے نا جی، ہرگز یہ ایمان لانے والے نہیں. ان پر امید رکھنا ہی بالکل فضول ہے. یہ ایسے ضدی لوگ ہیں. کون سے یا اللہ؟ نمبر 1، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے ایسا بھی ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو سنتے ہیں اللہ کی کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کے سمجھ لینے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. تو پہلا گروہ محرفین ہے، اور کلام اللہ سے مراد یہاں تورات ہے.
فرمایا تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اس کو یہ سنتے اور پھر اس میں تحریف کرتے۔ تحریف دو قسم کی، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ لفظی تحریف تو یہ تھی کہ اپنی طرف سے کوئی الفاظ تورات کی تلاوت میں ڈال دیتے، اور جب اپنی طرف سے ایک لفظ بھی شامل کر دیا جائے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کہ آپ نے ظہر کی نماز سب نے ادھر پڑھنی ہے، اب ایک لفظ بیچ میں لگا دیا جائے کہ مت، تو کیا بن جائے گا؟ ظہر کی نماز ادھر مت پڑھیں، معنی الٹ ہو گیا، ایک لفظ حالانکہ شامل کیا۔ تو لفظی تعریف بھی یہ کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب تورات میں لفظی تبدیلیاں کرتے اور معنوی تبدیلیاں بھی کرتے تھے۔ مثلا تورات کی وہ آیات جن میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا ذکر ہے، ان میں ایسی تحریف کرتے کہ لوگوں کے سامنے مفہوم یوں الٹ کر کے بیان کرتے کہ گویا کہ وہ شرک کی دعوت دے رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح وہ آیات جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی، ان میں یوں تحریف کرتے کہ گویا کہ لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ رسول نہیں ہے جن کا ذکر تورات میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں جو اتنے بے ایمان ہوں کہ اللہ کے کلام میں، اللہ کی آیات میں، اللہ کی کتاب میں لفظی اور معنوی تبدیلیاں کرتے ہوں اور اس کو اپنا کمال سمجھتے ہوں، تو کیا توقع ہے کہ وہ ایمان لائیں گے؟ وہ تو الٹا باقی لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں ہیں، وہ تو گمراہی کے مبلغ بنے ہوئی ہیں۔ جو اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں اور تحریف کرتے ہیں، ایسے بدبختوں سے ایمان کی توقع بھی نہ رکھو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیوں امید رکھتے ہو؟ یہ امید کے قابل ہی نہیں ہے جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ تو شکر ہے، قرآن مقدس میں لفظی طور پر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، سب کو الحمدللہ، زور لگائیں ٹل لگائیں، قرآن کریم کے اندر لفظ کوئی نہیں داخل کر سکتا، ایک لفظ بھی کیا، ایک حرکت اور ایک نقطہ بھی کوئی نہیں داخل کر سکتا۔ یہ اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ ہاں معنوی طور پہ وہ بے ایمان لوگ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہرحال پہلا گروہ وہ ہے جو تحریف کرنے والا ہے۔ نمبر دو، دوسرا گروہ وہ منافقین کا ہے، یعنی یہود میں منافقین بھی تھے۔ وہ کون؟ ان کی حرکتیں کیا تھیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے کہتے ہم ایمان والے ہیں، لیکن آپس کے اندر جب اکٹھے ہوتے تو کہتے بھائی دھیان کرنا، جو اللہ نے تورات کا علم آپ پر کھولا ہے نا، یہ مسلمانوں کو نہ بتایا کرو، ان کو موٹا موٹا کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوش کرو، لیکن ان کو خوشی میں یہ نہ بتاؤ کہ دیکھو تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تورات میں یہ مسئلہ ہے، ایسی باتیں نہ بتانا، ورنہ تو کل یہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے کہ ہمیں خود بتاتے تھے اور پھر مانتے نہیں تھے۔ یہ آپس میں مشورے کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، مجھے نہیں پتا کہ تم سب کچھ جانتے ہو اور خام خواہ کی شرارت کر رہے ہو۔ جو ایسے بے ایمان تھے کہ جان بوجھ کر بھی تورات کے مسئلے چھپاتے اور ایمان والوں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور آپس میں ان کے خلاف مشورے کرتے، ایسے بے ایمانوں سے ہدایت اور خیر کی توقع رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب علیحدہ ہوتا ان کا بعض کی طرف، یعنی آپس میں جب الگ بیٹھتے، قَالُوا، تو آپس کی ان کی باتیں کیا ہوتی؟ وہ کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیوں بیان کرتے ہو، کیوں بتاتے ہو ایمان والوں کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے کھولا ہے تم پر، یعنی جو اللہ نے تورات کا علم تمہیں دیا ہے، یہ ایمان والوں کو کیوں بتاتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس بات کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں۔
مسلمانوں کو نہ بتاؤ، یہ اللہ کے آگے شکایت کریں گے کل قیامت کے دن، نہ بتاؤ۔ اب اندازہ کریں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ کل شکایت لگے گی، اور پھر شیطانیاں بھی کرتے ہیں۔ ایسے بدبخت کو ہدایت کہاں سے ملے؟ اللہ کا نام بھی ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے، اور شرارت اتنی کہ ایمان والوں سے بد ظن کرنا اور ایمان سے دور کرنا۔ آپس میں کہتے ہیں مت بتاؤ، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو، عقل کرو اور ایمان والوں کو نہ بتاؤ۔ اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تو جانتا ہے جو وہ چھپائیں اور جو چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر بات چھپائیں، کسی سے ذکر نہ کریں کہ تورات میں کیا لکھا ہے، تو اللہ کو تو خود پتہ ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم پڑھے ہوئی ہو، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم جانتے ہو تورات میں کیا لکھا ہے، تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو دوسرا یہ گروہ ہے جو اس قسم کے منافق اور اس قسم کے بے ایمان ہیں کہ ایمان والوں کے سامنے بڑی خوش آمدیں کرتے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اندر ان کے یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کیا ہدایت اور ایمان کی توقع ہے؟ تیسرا گروہ جی، تیسرا گروہ ان ان پڑھ یہودیوں کا تھا جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہمارے ہاں مثال ایک الف کو کلی کہنے والے، ایسے جاہل، لیکن ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھو، ان کے سامنے نبی کا فرمان پڑھو، بس اللہ کا یہ حکم ہے، نہ جی نہ، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو بس ہمیں تو جو بتایا گیا ہے بس ہم تو اسی پر کاربند رہیں گے، باقی ہم نبیوں کی اولاد میں جنت میں ہم نہیں جانا ہے، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے جاہلوں سے بھی ایمان کی توقع نہ رکھنا، جو اپنی جہالت پر اس درجے کے اڑے ہوئے ہیں کہ اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے، اب بھی ایسے ہیں، اور جی پڑھو نمازیں پڑھو، تم کرو جو کچھ کرنا ہے، ہمیں پتہ نہیں یہ بزرگ ہیں کون، یہ کہنی اولاد جو نے، یہ نہیں جانتے یہ کس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی نمازی کوئی نہیں، شریعت کے مطابق لباس کوئی نہیں، شریعت کے مطابق چہرہ نہیں، شراب اور کباب میں زندگی گزارنے والا، لیکن بادشاہ تو انہیں پتہ نہیں شاورین نہ جی، جو مرضی کریں جناب۔ یہ وہی جہالت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ بالکل جاہل، کچھ نہیں جانتے، بس دل میں یہ خیال ہے کہ بادشاہ جنت شاید انہی کی ہے اور یہ جو چاہیں گے کریں گے۔ جیسے اس دن ایک فیس بک پہ بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اور ڈرو نہیں، جہنم تو نہ ڈرو، بالکل نہ ڈرو، جہنم تو اگر ایسی جہنم میں لگے بھی گئے، اے ساڑھے مرشد جڑے نا یہ جہنم بچ وڑ کے تو کٹ کے لے آ سن تو نعوذ باللہ من ذالک، میں کہ مرشد میں حشر چنگا کی دن بھی جہنم میں وڑ سن، ہاں مرشد نے بھی چنگا علاج کر رہا، جہنم میں بھی وڑ سن پہلے۔ یہ سب کیا ہے؟ جہالت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ تیسرا وہ جاہلوں کا گروہ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بعض ان میں بالکل ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کسی کتاب کو جانتے کوئی نہیں ہے، الا امانیہ، بس صرف تمنائیں پال رکھی ہیں، جنت جھوسو تو پھر جناب مرشد اشارہ کر سن تو پھر جنت دروازے کھل جا سن، تو جہنم گئے تو بچوں وڑ کے کٹ کے لے آ سن۔ یہ خواہشات ہیں، بس خیالات ہیں، ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ اور کچھ نہیں ہے مگر محض گمان کرتے ہیں، بس گمان اور خیالات کرتے ہیں، اور انہی گمان اور خیالات کے اوپر اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ اللہ رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو جہالت پہ ڈٹ جائے اسے ہدایت کہاں نصیب ہوگی؟ تو جہالت بہت بڑی ایک مصیبت اور لعنت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں ہے، اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے
کہ یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ بادشاہ میں تو ان پڑھ تھا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر تو ان پڑھ تھا تو ضد چھوڑتا نا، کوشش تو کرتا۔ جو جہالت پہ، ان پڑھ ہونے پہ ڈٹ جائے اور اپنی تمنا اور خواہشات پہ ڈٹا رہے تو یہ کوئی عذر اس کو نجات دلانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو وہ بے ایمان طبقہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ 3 طبقوں کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، 2 کا انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ دوبارہ ترجمہ سن لیں گے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پس تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے؟ وقد کان فریق منہم، اور یقیناً ایک گروہ ان میں ایسا بھی ہے، یسمعون کلام اللہ، جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر بدل دیتے ہیں اس کو، تحریف کر دیتے ہیں اس میں، من بعد ما عقلوہ، اس کے سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب علیحدہ ہوتا ہے ان کا بعض کی طرف، یعنی جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں، قالوا، آپس میں کہتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے جو اللہ نے تمہارے اوپر علم کھولا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ جھگڑا کرے تم سے اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو، اولا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون، اور بعض ان میں سے ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، سوائے تمناؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ اور کچھ نہیں ہے مگر محض گمان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب